اگر کسی سے کہا جائے کہ آسودہ شہر کی زندگی چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جا بسیے جہاں پہاڑیوں کا ایک پورا سلسلہ ہو اور وہاں کے رہنے والے جھوپڑیوں اور ٹٹیوں میں رہنا پسند کرتے ہوں، اور جہاں کے لوگ موٹے جھوٹے کپڑے اور سوکھی روٹیوں پر قناعت کرتے ہوں، جہاں پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہ ہو، ظاہر ہے ایسی بدمزہ اور بے کیف زندگی کو کون کیوں کر اپنائے گا اور کیوں اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہوگا؟ لیکن ایک ایسی مجاہدانہ صفت کی شخصیت ہے جس نے اس زندگی پر لبیک کہا، لیکن کس کے لیے؟ دین کی تعلیم کے لیے، امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے، اور ایک ایسی امت تیار کرنے کے لیے جو اپنے رسول کی تعلیم کو لے کر پوری دنیا میں سورج بن کر چمکے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون ہے۔ وہ مشہور و معروف عالم دین، خادم القرآن، مولانا محمد غلام مستانوی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ مولانا کی شخصیت ایک انجمن ہے۔ ایسی شخصیت کے مالک پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نہ ملیں گے۔ خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب کی پیدائش 1 جون 1950 کو ایک چھوٹا سا گاؤں وستان سورت گجرات میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد اسماعیل ہے۔ مولانا محمد غلام مستانوی صاحب نے قرآن مجید اپنے وطن کوساری ہی کے مدرسہ قوت الاسلام میں پڑھا۔ اس کے بعد آپ اپنے ننہال ہتھورن سورت گجرات اور مدرسہ شمس العلوم بڑودہ میں ابتدائی کتابیں مختلف اساتذہ کرام سے پڑھیں۔ 1964 میں گجرات کے مشہور و معروف مدرسہ فلاح دارین ترکیسر میں داخل ہوئے اور مسلسل 8 سال رہ کر 1982 کے اوائل میں سند فراغت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ کرام فلاح دارین ترکیسر میں حضرت مولانا احمد بیمات، مولانا عبداللہ کاپودروی، مولانا شیر علی افغانی اور مولانا ذوالفقار علی رحمہم اللہ جیسے نامور علماء شامل ہیں۔ فراغت کے بعد گجرات کے قصبہ بوڑھان سورت ضلع کے ایک گاؤں میں انہوں نے کل 10 دن پڑھایا۔ اس کے بعد 1973 کے اواخر میں دارالعلوم کنتھاریا تشریف لے گئے اور وہاں ابتدائی فارسی سے لے کر متوسطات تک کی مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ کنتھاریا کے زمانہ قیام ہی میں 1980 میں جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا کی بنیاد ڈالی، جس کی ابتدا مکرانی پھلی محلے سے کی گئی۔ ابتدا میں ان کا قیام کنتھاریا میں ہی رہا۔ اس دوران مولانا یعقوب خان پوری اور ان کے برادر حافظ محمد اسحاق نظامت سنبھالتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں رہتے ہوئے مکمل نظم و ضبط دشوار ہوگا تو پھر استعفیٰ دے کر مستقل اکل کوا تشریف لے آئے، جب سے اب تک رئیس الجامعہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ جامعہ اکل کوا کی بنیاد کا پس منظر کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے قیام سے پہلے میرا ایک دعوتی تبلیغی سفر یہاں کا اپنے دوستوں کی دعوت پر ہوا تھا۔ اس وقت جب میں یہاں آیا تو مکرانی پھلی میں مہمان ٹھہرا، دیکھا کہ مسجد بھی غیر آباد ہے، قرب و جوار میں مکاتب بھی سسک رہے تھے، نہ ہونے کے برابر تھے۔ عوام خاص طور پر مسلمانوں کی اقتصادی حالت بھی قابل رحم تھی۔ میں 2 رات یہاں رہا، جمعہ کی نماز اکل کوا کی جامع مسجد میں پڑھی جو بہت چھوٹی سی تھی۔ وہاں نماز سے قبل میرا بیان ہوا۔ اس دوران میرے دل میں اللہ کی جانب سے ایک مضبوط خیال آیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد میں گجرات لوٹا اور اپنے تمام اکابرین کو میں نے خط لکھا کہ میں نے ایسی ایسی جگہ دیکھی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سبھی کا یہی جواب آیا کہ تم وہاں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ جب بزرگوں کا حکم ہوا تو میرا یہاں آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ جب آنا جانا زیادہ ہوا تو سب سے پہلے میرے یعقوب دادا نے کہا کہ میں 3 ایکڑ زمین دیتا ہوں۔ زمین مل جانا بہت بڑی بات تھی۔ دوسرے جمعہ کو حاجی سلیمان صاحب نے کہا کہ میں بھی 3 ایکڑ زمین دیتا ہوں، اور یوں 6 ایکڑ زمین ہو گئی۔ پہلے تو مدرسے کے ٹرسٹی حاجی شفیع صاحب سے کہا ہم یہاں کے مقامی مکاتب کو مضبوط کریں گے، اور جو مکاتب چل رہے تھے اس کے اساتذہ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔
کے بعد میرے نانا ساؤتھ افریقہ رہتے تھے، وہ جماعت میں آئے اور جامعہ کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے 20,000 روپے دیے، تو اس سے میں نے ایک عارضی عمارت مکرانی پھلی میں بنائی۔ یہ عکل کنواں کا ایک محلہ ہے۔ 1980 میں مکتب شروع ہوا، 20 طلبہ رہنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے دوست مولانا یعقوب شاد کو ناظم بنایا اور اپنے بھائی حافظ اسحاق کو مدرس بنایا۔ طلبہ کی تعداد بڑھتی رہی اور میرا آنا جانا لگا رہا۔ میرا عربی سے ذوق تھا، اس لیے ان دنوں میں نے رابطہ عالم اسلامی سے رابطہ کیا تو انہوں نے فارم بھیجا اور لکھا سعودی سفارت خانے سے تصدیق کرا کر بھیجیں۔ وہ فارم پر کر کے میں نے دارالعلوم کنتھاریا جہاں میں پڑھا تھا اس کا بھی اور اپنا بھی بھیجا۔ اس کے بعد بہت جلد میرے پاس سعودی سفارت خانے سے بلاوا آیا۔ ہم وہاں گئے اور انہوں نے ہمیں 1,20,000 روپے دیے۔ اس روپے کے بعد میرے یہاں وسعت پیدا ہوئی۔ جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں کی ابتدا ایک استاد اور 6 بچوں سے ہوئی تھی۔ آج اس ادارے کے احاطے میں 16,000 طلبہ دینی اور عصری علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں اس ادارے کے زیر اہتمام جو مکاتب، مدارس، اسکول اور کالج چل رہے ہیں، ان میں 7,000 سے زائد اساتذہ اور 2 لاکھ کے قریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہسپتال، ووکیشنل سینٹرز اور دوسرے فلاحی ادارے الگ ہیں۔ حفظ قرآن کے فروغ اور مسابقہ کی سطح پر مولانا وستانوی کی خدمات ہندوستان بھر میں نمایاں ہیں اور آپ کے کاموں کو ملک بھر میں سراہا جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں عمرے کے سفر پر تھا، وہاں میرے فلاحی کچھ احباب آئے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مسابقے میں آئے ہیں۔ یہاں دنیا بھر سے لوگ مسابقہ قرآن شریف میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ مسابقہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو عالمی پیمانے کا مسابقہ کراتی ہے اس میں ہم لوگ آئے ہیں۔ وہاں انٹر ہوٹل میں یہ سارا منظر میں نے دیکھا اور میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد حرم شریف میں آ کر میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی یہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس کے بعد میں نے رابطہ کیا اور دوسرے سال مجھے بھی دعوت ملی، لیکن سوئے اتفاق انہی دنوں کویت اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، اس لیے ممبئی سے واپس آنا پڑا۔ لیکن اگلے سال پھر دعوت ملی اور ہم وہاں گئے اور جامعہ کے 2 طالب علم نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد سے پورے ملک میں مسابقۃ القرآن کا آغاز کیا جو ہر 3 سال کے بعد تا ہنوز جاری ہے۔ 85 ایکڑ قطعہ زمین پر تعمیر جامعہ اشاعت العلوم کے احاطے میں 4 بڑی مساجد ہیں۔ مولانا کے بڑے صاحبزادے مولانا حذیفہ وستانوی نے بتایا کہ ان کے ادارے کے پاس کل 700 ایکڑ زمین ہے۔ ادارے کا تمام تعلیمی نظام مولانا حذیفہ وستانوی ہی دیکھتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی اویس وستانوی دیگر امور کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ جس مسجد میں ہم نے نماز ادا کی اس کے کلیدی ہال میں 3,500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ بھری مسجد میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جب بڑی عمر کے طلبہ قدر آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک عجیب روحانی منظر ہوتا ہے۔ جامعہ میں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم و تفسیر کو اولیت دی جاتی ہے۔ باقاعدہ ایک بہت بڑی عمارت میں دارالقرآن قائم ہے۔ اس کا نظام بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نوٹس بورڈ پر ہر دن کی تازہ معلومات درج ہوتی ہے کہ آج کتنے بچے درجات میں حاضر ہیں، کتنے غیر حاضر چھٹی پر یا بیمار ہیں، کتنے اساتذہ حاضر ہیں، غائب یا بیمار یا رخصت پر ہیں۔ مرکزی مسجد سے متصل ایک کثیر منزلہ چوکور عمارت ناظرہ اور ابتدائی درجات کے لیے ہے جہاں 6,000 چھوٹے بچے پڑھتے ہیں۔ ان کی رہائش اور نمازوں کی ادائیگی کا نظم اسی عمارت میں ہے۔ جامعہ نے ایک بہت وسیع و عریض رہائشی پرائمری اور رہائی اسکول بھی تعمیر کیا ہے، اور یہی ایک اسکول نہیں ہے، متعدد اسکول ہیں۔ دینی اور دنیاوی علوم کا ایسا امتزاج بلکہ حسین سنگم پیدا کیا گیا ہے کہ سڑک کے ایک طرف مدرسے اور دوسری طرف کالجوں کی عمارتیں ہیں، درمیان میں پہاڑوں کے سلسلے
یہاں چاروں طرف آدیواسی قومیں آباد ہیں۔ یہی شاہراہ گجرات کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں حکومت کے ذریعے 3,500 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اسٹیچو آف یونٹی کھڑا کیا گیا ہے۔ اکل کنواں گاؤں کی کل آبادی 12,000 ہے، یعنی اس سے بڑا گاؤں تو جامعہ اشاعت العلوم میں آباد ہے جہاں 16,000 طلباء ہیں۔ اس ادارے کا قیام 1980 میں عمل میں آیا تھا اور صرف 42 سالوں کے عرصے میں اس ادارے نے ترقی کے ایسے نقوش ثبت کیے ہیں جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ جامعہ اشاعت العلوم کے بانی و محتمم اور اس پوری تحریک کے روح رواں مولانا غلام محمد وستانوی صاحب ہیں۔ آپ کی تعلیمی خدمات کا شہرہ پوری دنیا میں ہے اور عصری و دینی تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے حوالے سے آپ دنیا بھر میں خصوصیت کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں میں صرف درجہ حفظ قرآن کریم کے 100 سے زائد درس گاہیں ہیں جس میں 3,000 سے زیادہ بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ جامعہ میں حفظ اور ناظرہ سے لے کر عالمیت، فضیلت اور افتاء تک کے مختلف اداروں کے علاوہ رہائشی پرائمری اور رہائی اسکول، بی ایڈ اور ڈی ایڈ کالج، ITI، پالی ٹیکنک کالج، فارمیسی کالج، یونانی کالج، لاء کالج، میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج بھی قائم ہیں۔ اکل کنواں کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی درجنوں کالج قائم ہیں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ ہاسٹل ہیں۔ ایک 300 بیڈ پر مشتمل ہسپتال بھی ہے جس میں مفت علاج ہوتا ہے۔ یہاں ہر روز 3 درجن سے زیادہ آپریشن ہوتے ہیں۔ کالج کے طلباء کو بنیادی دینی تعلیم اور مدارس کے طلباء کو بنیادی انگریزی، سائنس، کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں طلباء کو ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا جس حسن انتظام سے تقسیم کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جامعہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈائننگ ہال اور جدید ترین سہولیت سے آراستہ ماڈرن کچن تعمیر ہو رہا ہے۔ اس ڈائننگ ہال کے بیچ میں کوئی ستون نہیں ہے۔ اس میں 12,000 طلباء بیک وقت کھانا کھا سکیں گے۔ جب اس ہال کو کانفرنس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو بیک وقت 25,000 سامعین اور ناظرین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ جامعہ کے نصاب کی تعلیم کے بارے میں مولانا کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کا نصاب تعلیم دونوں اداروں سے ماخوذ ہے۔ فقہ میں دارالعلوم دیوبند کا نصاب تعلیم لیا گیا ہے اور ادب عربی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نصاب شامل کیا گیا ہے۔ 1998 میں مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کو مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کا رکن بنایا گیا تھا اور حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے اجلاس منعقدہ 11-10 جنوری 2011 میں آپ کو ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا گیا تھا، لیکن صرف 7 ماہ بعد کچھ ناگزیر وجوہات کے بنا پر منصب اہتمام سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ اہتمام سے استعفیٰ کے بعد آپ نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند سے ہمارا روحانی، قلبی اور علمی تعلق ہے، وہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ جہاں تک اہتمام سے استعفیٰ کی بات ہے وہ ہمارا فیصلہ تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ طلباء کا غلط استعمال کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر سیاست کی اور اس عظیم ادارے کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔ آپ معروف بزرگ حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے تزکیہ نفس اور بیعت و اصلاح کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔